الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 222 میں حج کے لیے نائب بننے والے کی شرائط میں گفتگو ہوگی۔ حج سببی کی کئی قسمیں ہیں۔ حج نظری پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے، اب حج نیابتی پر گفتگو ہوگی۔ تو حج کے لیے نائب جو شخص بنتا ہے اس کی شرائط بیان ہونے والی ہے۔ عقل و بلوغ یعنی شرائط عامہ تکلیف شرعی کا حامل ہونا شرط ہے، اس کا اپنا ذمہ حج سے خالی ہونا شرط ہے، حج انجام دینے کی قدرت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مذکورہ شرائط کی ادلہ اور متعلقہ فروعات بھی بیان ہوں گی، عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ جہاں تک حج نیابتی کا تعلق ہے تو صحیح ہوتا ہے کہ انسان کسی کی طرف سے اس کی واجب حج یا مستحب حج کو انجام دینے کے لیے نائب بنے، چاہے وہ شخص فوت ہو چکا ہو اور اس کی حج کے لیے نیابت میں جائے، یا وہ شخص زندہ ہو تو اس کی طرف سے مستحب حج کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے نیابت میں، اور بعض صورتوں میں واجب حج کے لیے بھی اس کی طرف سے نیابت میں جا سکتا ہے۔ مصنف یعنی شہید اول نے نائب کے اندر شرائط کو جو بیان کیا ہے ان کو 3 قسموں میں بیان کیا ہے۔ پہلی قسم خود عمل حج کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں اور ان کو 5 عدد بیان کیا ہے، جیسے بلوغ و عقل وغیرہ ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اگر یہ شرائط نائب میں نہیں ہوں گی تو اس کا عمل حج باطل ہوگا اور بدرجہ اولا وہ پھر نائب نہیں بن سکتا۔ شرائط صحت نیابت وہ 2 قسم کی ہیں، ایک تو قاصد نیابت ہونا چاہیے اور دوسرا قاصد کے اندر منوب عنہ کو معین کرنا چاہیے، جس کی طرف سے حج کرنی ہے اس کو معین کرنا چاہیے۔ اگر یہ 2 شرطیں بھی نائب میں نہیں ہوں گی تو اس کی نیابت اس شخص کی طرف سے صحیح نہیں ہوگی۔ عمل حج اگرچہ اس کا صحیح ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کی طرف سے واقع نہیں ہوگا جس کی طرف سے وہ نیابت میں انجام دینا چاہتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ یہاں پر مصنف نے فرمایا ہے وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ النِّيَابَةِ۔ اور تیسری قسم کی شرائط ہیں صحت استیجار کے لیے، یعنی قرارداد اور عقد اجارہ نائب کا وہ تب صحیح ہوگا جب یہ شرائط پائی جائے گی، اور یہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ نائب اعمال حج کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ خود وہ مباشرتاً ان کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی وہ خدا ترس شخص ہو، متقی شخص ہو، اور ان کو جو ذمے اس نے لیا ہے کام اس کو اچھے طریقے سے انجام دے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے پیسے لے کر ان کو ہضم کر جائے اور حج کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے۔ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِيرِ بِالْمَنَاسِكِ میں جو عبارتیں آنے والی ہیں مصنف نے ان شرائط کی بھی تفصیل بیان کی ہے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہوگی تو قرارداد اجارہ باطل ہو جائے گی۔ تو پہلی قسم کی شرائط کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ نائب کو بالغ ہونا چاہیے، پس بچے کو اور سبی کو حج کے لیے نائب بنانا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ سبی ممیز ہو یا غیر ممیز ہو۔ اسی طرح بالغ کے ساتھ ساتھ وہ عاقل بھی ہونا چاہیے نائب، یعنی عقل و شعور رکھتا ہو، کامل ہو عقل کے لحاظ سے۔ پس مجنون اور دیوانے اور پاگل شخص کو حج کے لیے نائب بنانا صحیح نہیں ہوگا، چاہے وہ دیوانہ اتباقی ہو کہ سارا سال وہ دیوانہ اور پاگل رہتا ہے، یا وہ مجنون ادواری ہو، یعنی کبھی کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی کبھی پاگل ہوتا ہے۔ تیسری شرط ہے کہ خود اس کے ذمہ اپنی واجب حج اس سال نہ ہو۔ پس اگر کسی کے ذمہ جس سال وہ حج نیابتی میں جانا چاہتا ہے اپنی واجب حج موجود ہو، چاہے وہ حجۃ الاسلام ہو چاہے وہ حج نظری ہو،
تو پھر اس کا نائب بننا حج کے لیے صحیح نہیں ہے، اس سال وہ قبول نہیں کر سکتا نیابت کو، چونکہ ممکن نہیں ہے کہ دو حجیں ایک سال انجام دی جائیں۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ اپنی واجب حج کے لیے جا سکتا ہو، اگرچہ وہ پیدل ہی جائے، جیسا کہ حجۃ الاسلام اس کے اوپر ایک سال واجب ہوئی مستطیع ہونے کے ساتھ، تمام شرائط موجود تھی، لیکن اس نے سستی کی اور حج پہ نہیں کیا، تو دوسرے سال اس کو واجب ہے جانا حج کے لیے تاکہ اس کا ذمہ اپنا حج کا وہ ادا کرے۔ اگر دوسرے سال اس کا مال تلف ہو گیا اور وہ سواری اس کو ٹکٹ نہیں مل رہی اور وہ اپنی حج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں تب بھی وہ کسی سے نیابت نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کو چاہیے کہ اپنی حج کو اب پیدل چل کر انجام دے۔ اگر وہ پیدل چل کر اپنی حج کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر اس سال کسی سے نیابت قبول کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس سال وہ پیدل حج کرنے کے لیے اپنی حج کرنے کے لیے قدرت نہیں رکھتا تو پھر وہ دوسرے کی طرف سے نیابت کو قبول کر سکتا ہے۔ نہایت ہی اہم مسائل ہیں، چونکہ یہ جو حج سے نیابت ہے ڈھیر سارا اس پہ خرچہ ہوتا ہے، تو شرائط نائب میں ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ وہ سارا سرمایہ اس پہ لگائے اور وہ اس کو انجام دینے کے قابل نہ ہو۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ فِي الْحَجِّ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْخُلُوُّ اے خلوُّ ذمتہ من حج واجب فی ذلک العام، جو شخص حج انجام دینے کے لیے نائب بنتا ہے تو اس میں شرط ہے کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو اور اپنے ذمے حج واجب سے خالی ہو، اس سال اس کے ذمے کوئی واجب حج اپنا نہ ہو۔ مع التمکن منہ ولو مشیا، اپنے ذمے اس کے حج نہ ہو کہ جب وہ اس کو انجام دینے کے لیے قدرت رکھتا ہے، اگرچہ وہ پیدل چل کے ہی اپنی حج کو انجام دے۔ حیث لا یشترط فیہ الاستطاعۃ، چونکہ اپنی حج کو انجام دینے کے لیے جب اس پر اس کا حج مستقر ہو چکا ہے، اس کا وجوب، تو پھر اس میں استطاعت بھی شرط نہیں رہے گی۔ خود شہید ثانی اس کی مثال دیتے ہیں، کل مستقر من حج الاسلام ثم یذهب ما المال، ایک شخص پر استطاعت کے ذریعے تمام شرائط وجوب حج کے ذریعے اس پر حج واجب ہو گئی، وہ اس سال اپنی سستی کی وجہ سے حج پر نہیں جاتا، تو اس حجۃ الاسلام کا وجوب اس پر مستقر اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ ثم یذهب المال، اگلے سال وہ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے واجب کی قضا اور اس کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا مال ضائع ہو گیا، اب وہ فقیر ہو گیا، تو فرماتے ہیں اگر وہ پیدل چل کر اپنے حج کو انجام دے سکتا ہے تو پھر اس کا اپنا حج واجب ہوگا اور وہ کسی سے نیابتی حج نہیں لے سکتا۔ فلا تصح نیابت الصبی ولا المجنون مطلقا ولا مشغول الذمة به فی عام النیابت للتنافی، فرماتے ہیں جب نائب حج کے اندر شرائط ہم نے بتا دی، سب سے پہلی شرط تھی کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، تو بچے کی نیابت حج کے لیے صحیح نہیں ہوگی۔ ولا المجنون، اور اسی طرح مجنون اور پاگل کی بھی نیابت حج کے لیے صحیح نہیں ہوگی مطلقاً۔ اب مجنون کی قسمیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اطباقی ہو چاہے وہ ادواری ہو۔ اطباقی یعنی جو سارا سال پاگل رہتا ہے، اور ادواری جو کبھی کبھی پاگل ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو اتنا سرمایہ لگا کے حج پہ نیابت کے لیے بھیجیں اور ادھر جا کے پاگل ہو جائے، آپ کا پھر سرمایہ وہ ضائع چلا جائے گا، تو مجنون نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچے میں بھی مطلقاً کی قید ہو سکتی ہے، چاہے وہ ممیز ہو چاہے وہ غیر ممیز ہو، حج انجام دلوانے کے لیے بالغ شخص کو بھیجنا ہوگا۔ ولا مشغول ذمت بہ فی عام النیابت، اسی طرح
نیابت والے سال میں اس کا ذمہ واجب حج کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہیے، للتنافی، چونکہ اس میں تعارض پایا جاتا ہے، ایک سال میں 2 حج وہ انجام نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک حج اپنی اس کے ذمہ واجب ہو اور دوسرا وہ نیابتی حج اپنے ذمہ کر لے، تو جب تک وہ اپنی حج پہلے واجب انجام نہیں دے لیتا تو دوسرے شخص کی طرف سے نیابت وہ نہیں لے سکتا۔ وَلَوْ كَانَ فِي عَامٍ بَعْدَهُ كَمَنْ نَظَرَهُ كَذَلِكَ أَوِ اسْتُؤْجِرَ لَهُ صَحَّتْ نِيَابَتُهُ قَبْلَهُ، لیکن فرماتے ہیں اگر اس کا ذمہ اگلے سال ایک واجب حج کے لیے مشغول ہے، کمن نظرہ کذالک، جیسے ایک شخص نے نظر اور منت کی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اگلے سال حج پہ جاؤں گا، تو یہ سال اس کا خالی ہے، اگلے سال مثال کے طور پر اس کی منت پوری ہو گئی تو اب اس پر حج واجب ہے اپنی، لیکن اگلے سال کے لیے، تو آیا اس سال کے لیے وہ نیابت لے سکتا ہے؟ فرماتے لے سکتا ہے۔ اویستؤجر لہو، یا اگلے سال کے لیے اس کو اجارے پہ لیا گیا ہے اور وہ اگلا سال اس نے ریزرو کر دیا کسی اور کی نیابتی حج کے لیے، صحت نیابت ہو قبلہ، تو اگلے سال سے پہلے اس سال چونکہ اس کے ذمہ کوئی حج نہیں ہے تو وہ نائب بن سکتا ہے دوسرے شخص کی حج کے لیے اور اس کی نیابت صحیح ہوگی، کیونکہ یہ سال اس کا اپنی واجب حج کے ساتھ یا کسی کی اجارے والی حج کے ساتھ ریزرو نہیں ہے۔ وَكَذَا الْمُعَيَّنُ حَيْثُ يَعْجَزُ عَنْهُ وَلَوْ مَشْيًا لِسُقُوطِ الْوُجُوبِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لِلْعَجْزِ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ يُرَاعَى فِي جَوَازِ اسْتِنَابَتِهِ ضِيقُ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ تَجَدُّدَ الِاسْتِطَاعَةِ عَادَةً۔ ایک اور وہ مورد بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر اس کے ذمے ایک واجب ہے لیکن وہ نیابتی حج بھی لے سکتا ہے، اسی طرح وہ شخص ہے جس پر واجب ہے حج کرنا لیکن مصنف نے اس میں قید ذکر کی تھی کہ جب وہ اپنے واجب حج کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو، اگرچہ وہ کیا ہے پیدل چل کر ہی ہو، لیکن اگر ایک شخص پر واجب موجود ہے تو یعجز عنہ، لیکن وہ اس کو انجام دینے سے عاجز ہے، اپنے واجب حج کو انجام دینے سے عاجز ہے، ولو ماشین، حتی پیدل چل کر بھی وہ اپنے واجب حج کو انجام نہیں دے سکتا، تو پھر چونکہ اس کا اپنا واجب حج اس کی قدرت سے نکل چکا ہے اور وہ اس کو انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتا، تو وہ شخص بھی نیابت لے سکتا ہے، لسقوط الوجوب فی ذلک العام للعجز، چونکہ اس کا جو اس سال وجوب حج ہے وہ ساقط ہو چکا ہے، اپنی واجب حج کو انجام دینے سے عاجز آ چکا ہے۔ جب انسان اپنے واجب کو انجام دینے سے عاجز آ جائے تو وہ وجوب اس سے اس وقت کے لیے ساقط ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي الذِّمَّةِ، اگرچہ وہ واجب اس کے ذمہ رہے گا، لیکن یُرَاعَى فِي جَوَازِ اسْتِنَابَتِهِ ضِيقُ الْوَقْتِ، لیکن فرماتے ہیں اس میں لحاظ کیا جائے گا کہ وہ نیابت اس کے لیے لینا جائز ہے جب وقت تنگ ہو جائے، یعنی بالکل قافلے نکلنا چاہتے ہیں حج کے لیے تو اس وقت جا کر یہ نیابت جو ہے لے سکتا ہے، اور چونکہ ممکن ہے اگر اس سے پہلے وہ نیابت لے لے تو ممکن ہے کہ بعد میں اس کو اپنی واجب حج کے لیے سرمایہ مل جائے اور اس کے لیے کوئی بندہ ڈونیشن کر دے، کوئی بندہ اس کی مدد کر دے، کیونکہ اس پر واجب تو موجود ہے، اب اس نے جانے کے لیے سبیل کرنی ہے، تو اگر اسے امکان ہو کہ جناب علی کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی اپنے واجب کو انجام دینے کے لیے، تو پھر اس وقت تک وہ نیابت نہیں لے سکتا، لیکن جب ذی کے وقت ہو جائے، وقت بالکل تنگ ہو جائے، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، نیابت قبول کر سکتا ہے۔ کتنا وقت تنگ ہو، بحیث لا یحتمل تجدد الاستطاعت عادتاً، یعنی اتنا وقت تنگ ہو جائے کہ اب اس کو احتمال نہ ہو
کہ اپنی واجب حج کو انجام دینے کے لیے استطاعت پیدا ہو جائے گی۔ اب یعنی سارے اپنے وسائل، سارے اپنے طریقے، اپنے دوست احباب سے رابطے کر چکا ہے، قرض وغیرہ بھی مانگ چکا ہے، لیکن کوئی نہیں دیتا۔ مہنگائی کا دور ہے تو وقت تنگ ہو جاتا ہے، قافلے اب تیار ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص اس کو نیابتی حج دیتا ہے تو وہ اس کو انجام دینے کے لیے جا سکتا ہے۔ اپنا واجب اس کے ذمہ رہے گا، کیونکہ اب وہ اس کو انجام دینے سے عاجز ہو چکا ہے، تو پھر وہ نیابت کو قبول کر سکتا ہے۔ نہایت اہم مسئلہ ہے، اور یہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے سے بہت سارے جو ہے پیچیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرماتے فلو استؤجر كذلك ثم اتفقت الاستطاعت على خلاف العادت لم ينفسخ كما لو تجددت الاستطاعت لحج الاسلام بعدها فيقدم حج النيابة ويراعى في وجوب الحج في وجوب حج الاسلام بقاؤها الى القابل۔ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، سابقہ مسئلے کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے۔ اگر اس شخص پر اپنا حج واجب تھا اور اس کا وجوب مستقر ہو چکا تھا، اب جناب علی اس حج کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس طاقت زائل ہو گئی، مثال کے طور پر اس کا سرمایہ ضائع ہو گیا، اب یہ حتی پیدل بھی نہیں جا سکتا، اور اس نے ذی کے وقت اور وقت کی تنگی کا انتظار کیا لیکن کوئی سبیل پیدا نہیں ہوئی، تو ہم نے کہا تھا سابقہ مسئلے میں کہ یہ نیابت کو قبول کر سکتا ہے۔ اگر اس شخص کو ذی کے وقت کے ساتھ اپنے واجب حج کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی اور اس کو نیابت کے لیے اور حج کے لیے اجیر بنایا گیا، ثم اتفقت الاستطاعت علی خلاف العادہ، لیکن اچانک استطاعت پیدا ہو گئی برخلاف امید، برخلاف عادت، معمولاً یعنی اس طرح کوئی سبیل پیدا نہیں ہوتی، لیکن کسی شخص کو رحم آگے، یار آپ کہہ رہے تھے آپ نے واجب اپنا ادا کرنا ہے تو یہ لو پیسے اپنا واجب ادا کر لو، پھر بعد میں مجھے پیسے لوٹا دینا۔ لم ينفسخ، اگر اس نے وقت کی تنگی کا اور تمام اپنی جو ہے ممکنہ صورتیں آزمانے کے بعد کسی کی نیابت قبول کی ہے اور پھر اس کی استطاعت کیا ہو جاتی، پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی قرارداد اجارہ اور نیابتی حج کی جو قرارداد ہے وہ فاسخ نہیں ہوگی، وہ اب بھی اس نیابتی حج کو انجام دینے کے لیے جا سکتا ہے اور اپنا واجب حج پھر اگلے سال انجام دے گا۔ کما لو تجددت الاستطاعت لحج الاسلام بعدها، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان پر حج واجب نہیں تھی، اس پر استطاعت وغیرہ حاصل نہیں ہوئی تھی، اس نے کسی سے نیابتی حج حاصل کی، اچانک اپنے پاس اس کا اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ استطاعت حجۃ الاسلام پیدا ہو گئی، بعدہا یعنی حج نیابتی حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی حج کے لیے پیسہ حاصل ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی وہ کیا کرے گا، نیابتی حج کو پہلے انجام دے گا، چونکہ نیابتی حج کی قرارداد پہلے مکمل ہو چکی ہے اور نیابتی حج اس پر مقدماً واجب ہو چکی ہے، اب اپنی حج کے لیے جو استطاعت بعد میں پیدا ہو رہی ہے تو یہ اگلے سال پر جائے گی اپنی حج، فَيُقَدِّمُ حَجَّ النِّيَابَةِ، تو یہ شخص اپنی حج نیابتی کو مقدم کرے گا، وَيُرَاعَى فِي وُجُوبِ حَجِّ الْإِسْلَامِ بَقَاؤُهَا إِلَى الْقَابِلِ، اور اپنی حجۃ الاسلام کے وجوب میں لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اگلے سال تک وہ استطاعت اس کی اپنے حج کی باقی رہتی ہے تو اگلے سال اس پر حج واجب ہوگی، چونکہ یہ پہلی مرتبہ اس پر استطاعت پیدا ہو رہی ہے اور حج نیابتی کی قرارداد مکمل ہونے کے بعد پیدا ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نیابتی حج پر اس کا جانا واجب ہے، اور اپنی حج چونکہ پہلی مرتبہ پیدا ہو رہی ہے اور حج نیابتی کے بعد یہ استطاعت پیدا ہوئی ہے تو اگلے سال اس پر واجب ہوگی اپنی حج، لیکن بشرط یہ کہ وہ اس کی استطاعت اگلے سال تک باقی رہے، لیکن اگلے سال تک اگر اس کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر وہ حج اپنی جو حج تھی وہ اس پر واجب نہیں رہے گی، چونکہ اس پر اس کا وجوب مستقر نہیں ہوا۔ تو نہایت ہی اہم مسائل تھے نائب کی شرائط کے حوالے سے،
اور متعلقہ فروعات وغیرہ بھی بیان کی گئی ہیں، ان کے متعلقہ احادیث وغیرہ اور جو اس سے دلالی باتیں ہیں اس کو ہم عیدہ درس کے لیے قرار دیتے ہیں۔